اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 آنورڈ سٹارٹ کریں گے۔ فرض کیا گیا ہے تم پر جنگ کرنا، حالانکہ وہ ناگوار ہے تمہیں، اور ہو سکتا ہے کہ تم سب ناپسند کرو ایک چیز، حالانکہ وہ بہتر ہو تمہارے لیے، اور ہو سکتا ہے کہ تم سب پسند کرو ایک چیز، حالانکہ وہ بری ہو تمہارے لیے، اور اللہ جانتا ہے اور تم سب نہیں جانتے۔ اب دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جنگ کو مسلمانوں پر فرض قرار دے دیے۔ دیکھیے پہلے رمضان کا مہینہ آیا، روزے فرض کیے گئے، حج اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اب یہ قتال فرض کر دیا۔ یہ جنگ اس لیے فرض کی کہ دیکھیے پہلے روزے تاکہ انسان میں صبر آئے، پھر اس کے بعد حج بھی فرض کیا گیا۔ اب ظاہر ہے جب حج فرض کر دیا گیا تھا تو ہمیں معلوم ہے کہ مکہ میں مشرکین مکہ تھے، وہ لوگ ظاہر کعبہ شریف پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، مکہ پہ ان کا ہولڈ تھا، وہ مسلمانوں کو کیسے آنے دیتے یا کیسے انہیں ویلکم کرتے کہ آئیں اور آپ یہاں پہ عمرہ اور حج ادا کریں؟ اوبویسلی یہ امپاسبل تھا، اور ظاہر ہے وہ آرام سے ٹرے میں سجا کے تو نہیں ان کے حوالے کر دیتے مشرکین مکہ کے آئیں اور آپ یہاں پہ آ جائیں، تو ان کے لیے ظاہر ہے پہ جنگ کرنا پڑتی، جنگ کر کے ان لوگوں کو وہاں سے ہٹانا تھا، وہاں سے نکالنا تھا، اس کے لیے جنگ ضروری تھی۔ اب اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں پہ جنگ کو فرض قرار دے رہے ہیں۔ اچھا، سورہ بقرہ سے پہلے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نازل ہو چکی تھی اور اس میں قتال کی فرضیت آ چکی تھی۔ اکثر اسی لیے تو دیکھیے سورہ محمد کا نام سورہ القتال بھی ہے، لہٰذا جو لوگ جس وقت وہ فرضیت آ چکی تھی نا سورہ محمد میں، تو اس حوالے سے کچھ لوگ پریشان تھے، خاص طور پر جو منافقین تھے، وہ کہتے تھے کہ بھئی صلح صفائی سے کام لو، صلح جوئی سے کام لو، بس دعوت اور تبلیغ کرتے رہو، لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتے رہو، یہ جنگ کی کیا ضرورت ہے، لڑائی بڑھائی یہ کوئی اچھا کام تو نہیں ہے، اس میں تو بہت ہی خرابی ہے۔ اس کے علاوہ منافقین سے ہٹ کے کچھ ایسے مسلمان بھی تھے جن کا ایمان قدرے کمزور تھا، ایون وہ منافق نہیں تھے لیکن ان کا ایمان اتنا سٹرونگ نہیں تھا، وہ بالکل ہی ریسنٹلی وہ سمجھے کہ اب ایمان لے کر آئے ہوئے تھے، وہ تربیت کے مراحل سے بھی پراپر نہیں گزرے تھے، اسی لیے وہ جنگ کو ایوائڈ کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جو چیز تمہیں پسند نہ ہو وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہو، اور ایسا بھی ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے جو تمہیں بہت پسند ہو لیکن وہ تمہارے لیے بہت بری ہے۔ ظاہر ہے اللہ ہی سب کچھ جانتا ہے نا، اللہ بہتر سے بہترین جانتا ہے کہ کیا چیز کس کے لیے اچھی اور کیا چیز کس کے لیے بری ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تم اپنی عقل پر ایمان نہ رکھو، یعنی اپنے اوپر تم بھروسہ مت رکھو، اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ کی وحی پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھو، جس وقت کے لیے جو حکم بھی موضوع تھا وہی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے دیا گیا ہے۔ اب دیکھیں 14 برس تک اللہ تعالیٰ نے قتال سے منع کیا ہوا تھا، اس وقت اللہ کا حکم تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو، کیونکہ اس وقت کی کنڈیشن ایسی تھی، سچویشن ایسی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قتال کا حکم نہیں دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کو اس ٹائم حکم تھا کہ آہستہ آہستہ اللہ کے جو وحدانیت ہے، اللہ کی توحید جو ہے وہ تمام لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرو، اللہ کا دین پہنچانے کی کوشش کرو، اور اپنے آپ کو بھی اس دین کے مطابق چلانے کی کوشش کرو۔ اس ٹائم سب کے ایمان مضبوط ہو رہے تھے جو آلریڈی ایمان لے کے آ چکے تھے مکہ میں، لیکن ظاہر اس ٹائم بہت ان کی اسٹرینتھ بھی اتنی زیادہ نہیں تھی۔ پھر جس وقت وہ مدینہ گئے الحمدللہ پھر بہت سے اور لوگوں نے پھر ایمان وہ لوگ لے کے آئے، وہ مسلمز ہوئے، تو جب ان کا ایک زیادہ ان کی کوانٹٹی زیادہ ہو گئی، ان کی آپ یہ سمجھے کہ ایک آرمی اس لحاظ سے ہو گئی کہ وہ مقابلہ کر سکتے ہیں، تو پھر اس ٹائم اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ آپ قتال فرض ہو چکا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ظاہر ہے ہر چیز بڑے طریقے سے لے کے چلتا ہے نا، کسی پہ اللہ تعالیٰ سختی نہیں کرتا، کسی پہ زبردستی نہیں کرتا، سڈن فیصلے نہیں ہوتے۔ میرا رب جانتا ہے کہ کس ٹائم کون سا فیصلہ اور کون سا بہترین فیصلہ ہے۔
اس ٹائم جب وہ مکہ میں زندگی گزارے تھے، اس ٹائم جو تھا وہ قتال وہ نہیں افورڈ ہی نہیں کر سکتے تھے مسلمان. لیکن اب وہ وقت آ چکا تھا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اب تم پر قتال فرض کیا جا رہا ہے، لہٰذا اب اس حکم پر آپ سر جھکا لو کیونکہ یہ تمہارے لیے لازم ہے. یعنی سوال جو اب کرنے کی یا ٹال مٹول کرنے کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے. اب آیت نمبر 217 میں ہے، وہ سب سوال کرتے ہیں آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں، اس میں جنگ کرنا کیسا ہے؟ تم کہو جنگ کرنا اس میں بڑا گناہ ہے، اور روکنا اللہ کے راستے سے اور کفر کرنا اس کے ساتھ اور مسجد حرام سے روکنا اور نکالنا اس کے رہنے والوں کو اس سے زیادہ بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک، اور فتنہ زیادہ بڑا گناہ ہے قتل سے بھی، اور وہ سب لڑتے رہیں گے تم سے یہاں تک کہ وہ سب پھیر دے تمہیں تمہارے دین سے، اگر ان سب کا بس چلے، اور جو پلٹ جائے تم میں سے اپنے دین سے پھر وہ مر جائے اس حال میں کہ وہ کافر ہو، تو یہی لوگ ہیں کہ ضائع ہو گئے ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں، اور وہی لوگ اہل دوزخ ہیں اور وہ اس میں سب ہمیشہ رہنے والے ہیں. اچھا، جب قتال کا حکم آ گیا اللہ کی طرف سے تو پھر وہ سب پوچھتے تھے کہ جو حرمت والے مہینے ہیں ان میں جنگ کرنا کیسا ہے، کیونکہ سیرت میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند افراد کے دستے کا کمانڈر بنا کر ہدایت کی تھی کہ مکہ اور طائف کے درمیان جا کر وادی نخلہ میں قیام کریں تاکہ وہ قریش کی نقل و حرکت پر نظر رکھ سکیں. اب وادی نخلہ میں قیام کے دوران وہاں قریش کا ایک چھوٹا سا قافلہ تھا، اس کے ساتھ ان کا کوئی جھگڑا ہو گیا اور مسلمانوں کے ہاتھوں ایک مشرک جو تھا وہ مارا گیا. اس روز رجب کی آخری تاریخ تھی اور رجب کا مہینہ زہر اشر حرم میں سے ہے. یہ ہجرت کے بعد پہلا خون تھا جو مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا تھا. اس پر مشرکین نے بہت واویلا کیا اور کہ ان لوگوں کا کیا حال ہے، بنے پھرتے ہیں اللہ والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے، دین والے، آخرت والے، اور انہوں نے حرمت والے مہینے کو جو ہے لڑائی جھگڑا کر کے بندہ مار دیا، اس میں انہوں نے جنگ کی. تو اصل میں یہاں اللہ تعالیٰ اپنے ان مومن بندوں کی طرف سے آپ یہ سمجھے قسم کی صفائی پیش کر رہے اور انہیں کہہ رہے کہ اللہ کے راستے سے روکنا، اس کا کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے کہیں بڑا گناہ ہے. یہ وہ سنگین جرائم ہیں جن کا ارتکاب مشرکین مکہ سے مسلسل ہوتا رہا تھا. یہاں فرمایا گیا کہ یہ سب کام اشر حرم میں جنگ کرنے سے بھی بڑے جرائم ہیں، لہٰذا انہیں روکنے کے لیے اگر اشر حرم میں جنگ کرنی پڑ جائے تو اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ کوئی حرج نہیں ہے. پھر اللہ کہہ رہے کہ فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے. دیکھیں فتنے کی کیفیت میں کوئی بھی صاحب ایمان اپنا ایمان اس پہ اس کا قائم رہنا ایمان پر اور اسلام پر عمل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور آج کا تو دیکھیں پورا معاشرہ ہی فتنہ ہے، اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے، بدماشی حرام خوری کے راستے بالکل عام ہیں، اور حلال اس قدر کام مشکل ہے کہ یقین کریں کہ شاید ہی کسی کو کوئی نصیب ہوتا ہے، دانتوں پسینہ آ جاتا ہے. نکاح اور شادی کے جائز راستے دیکھیں کتنی بڑی بڑی شرطیں لگا دی جاتی ہیں. ایک غریب بندے کے لیے بچوں کی شادی بھی مشکل ہو گئی ہے، وہ جہیز کی لمبی لمبی لسٹ ہے، وہ بھی ہزاروں لوگوں کو بلا کے کھانا کھلانا کہ لوگ کیا کہیں گے، افورڈ کر سکو نہ کر سکو لیکن ان کے لیے کھانے کا آپ سمجھے کہ کھلے دسترخوان ان کے لیے بچھانے ضروری ہو جاتے ہیں. غریب انسان کہاں کر سکتا ہے؟ اس سے کمپیئر کرو تو ناجائز مراسم اور زنا کے راستے بالکل عام ہو چکے ہیں اور بہت کنوینئنٹ ہے، کوئی مشکل ہی نہیں ہے. جس بھی معاشرے کے اندر باطل کا غلبہ ہو جائے اور حق پر چلنا ممکن نہ رہے، آپ سمجھے وہ بڑے فتنے میں آلریڈی مبتلا ہے. باطل کا غلبہ سب سے بڑا فتنہ ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ فتنہ قتل کے مقابلے میں بہت بڑی شے ہے.
پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ یہ لوگ تم سے جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ لوٹا دے تمہیں اپنے دین سے اگر وہ ایسا کر سکتے ہوں۔ یہاں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بتا رہے کہ وہ لوگ تو اس پر تلے ہوئے ہیں کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دے، یعنی ان کی پوری کوشش ہے، یہاں مشرکین مکہ کی طرف اشارہ ہے کہ ان کی پوری کوشش ہے کہ وہ تم لوگوں کو واپس اپنے دین سے پھرا دے اور واپس اپنی پرانی روٹینوں پہ لے آئیں۔ اب یہاں پہ ایک لحاظ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غزوہ بدر کے لیے تیار کر رہا ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر غزوہ بدر ہونے والی تھی۔ اس کے لیے اہل ایمان کو ذہنی طور پر تیار کیا جا رہا ہے، انہیں اللہ تعالیٰ آگاہ کر رہا ہے کہ مشرکین کی جنگ کا مقصد تمہیں تمہارے دین سے دور کرنا ہے، اور وہ اس کے لیے بھرپور کوشش کرتے رہیں گے، ایون اگر ان کا بس چلے تو تمہیں تمہارے دین سے لوٹا کر وہ واپس اپنے ساتھ لے جائیں، اپنے دین کی طرف لے جائیں۔ پھر اللہ کہتے ہیں اور سن لو جو کوئی بھی تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا اور اگر اسے اسی حالت میں موت آ گئی کہ وہ کافر تھا، تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے تمام اعمال، یعنی دنیا میں اگر انہوں نے کوئی اچھے بھی کام کیے ہوں گے، وہ آخرت میں سب ضائع چلے جائیں گے۔ بے شک جتنی نمازیں پڑھی ہوں، جتنی نیکیاں پڑھی ہوں، جتنے صدقات دیے ہوں، کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں یہ بہت نازک ٹائم ہے، یہاں پہ اپنے ایمان کو بچانا بہت مشکل ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے قرآن پاک اپنی زندگیوں میں کھولنا ضروری ہے۔ جس ٹائم قرآن پاک زندگی میں کھل جاتا ہے نا، اس وقت پھر انسان اپنی زندگی کا ہر فیصلہ، چاہے وہ اولاد سے ریلیٹڈ ہو، اپنے گھر بار سے، کاروبار سے ریلیٹڈ ہو، جو بھی ہو، وہ انسان فیصلہ کرتے وقت نا بہت سوچ بچار سے اور اللہ کے حکم کے مطابق وہ فیصلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور قوت رکھ سکتا ہے، وہی انسان جس کی زندگی میں قرآن پاک اور دین کھلا ہوتا ہے۔ جس انسان کی زندگی میں دین کھلا ہی نہیں، قرآن پاک کھلا ہی نہیں ہے، وہ صرف دنیا ہی کے رنگ میں رنگا ہوا ہے، تو وہ تو پھر سارے اس کے اعمال اور ہر پریکٹیکل اس کا کام وہی ہوگا جو دنیا میں بڑا کامن ہے، جو باطل راستہ ہے، وہ ہر باطل راستے کو اڈاپٹ کرے گا۔ لیکن ایک نیک انسان انشاءاللہ ہمیشہ حق سچ کے راستے پر چلے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو صحیح معنوں پہ وہ مومن بنائے جو پریکٹیکل لائف میں بھی مومن ہو، صرف نام کا مسلمان ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کھلم کھلا بتا دیا کہ وہ لوگ جو مرتے وقت جن کا ایمان ان کی حالت میں وہ نہیں ہوں گے نا، تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور ہمیشہ وہ اس پہ رہیں گے۔ اب دیکھیے جس کی زندگی میں قرآن پاک کھلے گا نا، اور جب اسے پتہ چل جائے گا کہ اس کا اینڈ رزلٹ یہ آنا ہے، تو وہ یقیناً پوری زندگی میں کوشش کرے گا کہ اس نے جہنم نہیں جانا، کیونکہ جہنم جیسا بھی ہے، جس کی زندگی میں قرآن پاک کھلا نہیں کھلا، جنت جہنم کا سب کو پتہ ہے کہ جنت کیسی ہے، جہنم کیسا ہے، اور کوئی بھی سمجھدار عقلمند انسان جو ہے وہ ایون دوسرے مذاہب کے لوگ بھی جہنم کو کوئی بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ اسی لیے اللہ سے دعا کیا کرے، ہر وقت دعا کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مومن مسلمانوں پہ اپنا خاص کرم کرے اور ہماری دین، دنیا اور آخرت سب بہترین سے بہترین اللہ تعالیٰ رکھے، اور ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی بھی دے، اور ایمان ہی کی حالت میں اللہ تعالیٰ ہمیں موت نصیب کرے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچا کر اللہ تعالیٰ جنت دکھائے، آمین۔ اب آیت نمبر 218 میں ہے، بے شک وہ لوگ جو سب ایمان لائے اور وہ جن سب نے ہجرت کی اور سب نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں، وہی سب امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی، اور اللہ معاف کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ دیکھیں کھلم کھلا سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کلیئر یہاں پہ بتا دیا ہے کہ جو لوگ الحمدللہ ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، جہاد کیا اللہ کی راہ میں، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت سے امیدوار ہیں، یعنی یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت انشاءاللہ تعالی حاصل بھی کر سکیں گے اور وہ انشاءاللہ جنت میں بھی جائیں گے۔ اب یہاں اللہ تعالی نے ان لوگوں کو دیکھے تو بہت کلیئر کٹ بتا دیا ہے جو خود تو حرام کے راستے پر چلتے ہیں، لیکن وہ امید یہ لگاتے ہیں کہ اللہ ان پر رحم کرے گا، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ اگر وہ پریکٹیکلی لائف میں اگر وہ مومن نہیں ہیں، وہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزارے، تو صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ
ایسی روش اختیار کرنے والوں پر کبھی رحمت نہیں فرماتا۔ اللہ کی رحمت کا مستحق بننا پڑتا ہے۔ اور یہ کون لوگ مستحق ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان، ہجرت اور جہاد فی سبیل اللہ کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ اپنا دن رات جو ہے وہ دنیا داری پہ، دنیا کے طور طریقوں پہ گزارتے رہیں اور نام لیتے رہیں کہ بھئی ہم تو مسلمان ہیں، اللہ ہم پر رحم کرے گا اور ہم نے انشاءاللہ جنت میں جانا ہے۔ ایسا نہیں، یعنی اس کی نیت، اس کا ظاہر اور باطن سب کچھ اللہ کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے۔ ایسے لوگ ہی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت غفور ہے، بہت رحیم ہے، یعنی اور وہ ان تمام اللہ تعالیٰ ان غلطیوں کو معاف کرنے والا ہے اور اپنی رحمت سے انہیں نوازنے والا ہے، کن کو؟ جو اللہ کے راستے میں چلنے کی کم سے کم کوشش تو کرتے ہیں، جن کی نیت سچی ہوتی ہے، جو برائی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، ان بھی اللہ اپنا خاص کرم کرتا ہے۔ لیکن جو انسان برائی سے بچنے کی کوشش ہی نہ کرے، گناہ کے راستے میں، گناہ کی دلدل میں وہ دھنستا چلا جائے اور بہت پراؤڈلی وہ یہ زندگی انجوائے کر رہا ہو اور امید وہ یہ رکھ رہا ہو، ایکسپیکٹ وہ یہ کر رہا ہو کہ ہمیں اللہ ہم پہ اپنا رحم کرے گا، ہم پہ اپنا کرم کرے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت غفور رحیم ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ نیت سب کچھ ہے نا۔ اگر انسان کی نیت ہی میں کھوٹ ہے، اگر اس کا عمل ہی غلط ہے، تو پھر اس انسان کا جنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں اس لیے سب کچھ بتا رہا ہے کہ اگر ہم اپنی دنیا کی دنیا داری، اللہ تعالیٰ نے دنیا داری سے دیکھیے منع نہیں کیا، لیکن دنیا داری غلط طریقے سے، باطل طریقے سے، شیطان کے بتائی ہوئے راستے کے مطابق اگر دنیا داری کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ سے ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ اگر وہی دنیا داری اللہ کے بتائی ہوئے حکم کے مطابق اگر انسان دنیا داری کرے گا تو اللہ بہت غفور رحیم ہے، اور اللہ نے تو ہمیں حکم ہی یہ دیا نا، ورنہ تو دیکھیں پھر تو مسئلے دنیا کا سسٹم ہی نہ چلتا، نہ اللہ تعالیٰ یہ علم رکھتا، نہ یہ اتنے دنیا جہان میں اتنے سورج، چاند، ستارے، چرند پرند، اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ ہمیں دیا تاکہ ہم سوچ بچار کریں۔ اگر ایسی آزمائش نہ ہوتی تو لوگ جنگلوں میں چلے جاتے، لوگ بیٹھ جاتے، چلے کاٹتے رہتے اور کسی کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں رکھتے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت دین کے مطابق دنیا چلنے کا کہا ہے، تاکہ اس سے دین کے مطابق دنیا آپ چلاؤ گے تب بھی آپ کو انشاءاللہ آخرت اچھی ہوگی۔ یہ ہمارا امتحان ہے، اور انشاءاللہ ہم سب نے کوشش کرنی ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنی آخرت اچھی کرنے کے لیے جس حد تک یہاں پہ شیطانی جو طور طریقے انہیں ہم نے اوائڈ کرنا ہے۔ اب آیت نمبر 219 میں ہے، وہ سب آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے متعلق، آپ کہہ دیجئے ان دونوں میں گناہ ہے بڑا اور کچھ فوائد ہیں لوگوں کے لیے، حالانکہ ان دونوں کا گناہ زیادہ بڑا ہے ان دونوں کے نفع سے، اور وہ سب آپ سے پوچھتے ہیں کیا وہ سب خرچ کریں آپ کہیں جو زائد ہو؟ اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے احکام تاکہ تم سب غور و فکر کرو۔ اب دیکھیے تمام لوگ نا پوچھتے تھے کہ شراب اور جوئے کے بارے میں وہ دریافت کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا حکم دیے ہے۔ اب یہاں پہ ان احکام سے شریعت کا آپ سمجھے بلو پرنٹ تیار ہونا شروع ہو گئے۔ کچھ احکام آلریڈی آ چکے تھے پہلے، کچھ اب آہستہ آہستہ آ رہے ہیں۔ شراب اور جوئے کے بارے میں یہاں بالکل آپ سمجھے کہ حکم، ابتدائی حکم بیان ہوا ہے، اور اس میں صرف ناراضگی کا فی الحال اظہار کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیے کہ ان دونوں کے اندر یعنی شراب اور جوئے کے اندر بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کے پہلو ہیں، کچھ فائدے بھی ہیں لیکن گناہ کا پہلو جو ہے وہ نفع سے زیادہ ہے۔ یہاں یعنی اشارہ کیا گیا کہ ان کو چھوڑ دو۔ اب اس میں ایک انسان کی دیکھیے عقل بھی ہے نا، حقیقت اللہ تعالیٰ نے کھول دی ہے، یہ ابتدائی حکم ہے، لیکن یہ ابھی پراپر اس طرح بہت اسٹرکٹ وہ نہیں آرڈر آیا کہ بس اسے چھوڑ ہی دو، بس یہاں پہ واضح کیا گیا کہ ان کا گناہ ان کے فائدے سے بڑھ کر ہے۔ اب یہ دیکھیں آپ حکمت سمجھیں، شراب اور جوئے میں کیا چیز مشترک ہے کہ یہاں دونوں کو جمع کیا گیا۔ شراب کے نشے میں بھی اب غور کریں کہ انسان اپنے جو حقائق ہے نا اس سے بالکل کٹ جاتا ہے، محنت سے جی چراتا ہے، وہ زندگی کے تلخ جو حقائق ہوتے ہیں وہ ان کو سمجھ نہیں سکتا۔ جوئے کی بنیاد بھی دیکھا جائے تو ایسی ہے، جوئے میں بھی انسان محنت سے دل چراتا ہے، محنت کی نفی کرتا ہے، وہ
ایک تو دیکھیے رویہ کہ محنت سے ایک آدمی کما رہا ہے، مشقت کر رہا ہے، کوئی ریڑھی لگا رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے وہ، لیکن وہ کما رہا ہے، جبکہ ایک کیا چانس ہے کہ ایک داؤ لگا اور پیسے کما لیے۔ اب ظاہر ہے یہ جو جوا ہے جس میں داؤ کے بل پہ پیسے جیت لیے، یہ محنت کی نفی ہے، اس میں محنت تو نہیں ہے۔ اسی لیے شراب اور جوئے کے اندر اب یہ سمجھے کہ علت ان کی ایک ہی جیسی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا کہ وہاں سب پوچھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کریں۔ دیکھیں آیت نمبر 195 میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ جب انفاق کو حکم آیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا خرچ کرو اللہ کی راہ میں اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو یہاں پہ پھر سوال کیا کہ کتنا خرچ کیا جائے، کچھ مقدار بھی بتا دے۔ سر انسان کنفیوز ہوتا ہے، یہ دیکھا جائے تو عام روٹین میں ہم سب بھی کنفیوز ہوتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں دیں، کس حد تک دیں، کتنا دیں۔ ہر انسان الحمدللہ کوشش کرتا رہتا ہے جتنی جس کی توفیق ہوتی ہے، کوئی تھوڑا کوئی زیادہ وہ دوسروں کی مدد کرتا رہتا ہے، لیکن ایک کنسیپٹ ہے نا کتنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا کہہ رہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ کہہ دیجئے جو بھی تمہاری ضرورت سے زائد ہو، یہ تھوڑا سا اب زور دے اس پہ، کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے جو بھی تمہاری ضرورت سے زائد ہو۔ اللہ کا یہ مطالبہ نہیں ہے کہ تم اپنی ضرورتوں کو پیچھے چھوڑ دو، بلکہ اللہ کہہ رہے کہ پہلے اپنی ضرورتوں کو پورا کرو، پھر اس کے بعد جو تمہارے پاس ایکسٹرا ہو، جو بچ جائے، اس سے اللہ کی راستے میں خرچ کر دو۔ اب دیکھیں یہاں پہ آپ تھوڑا فوکسڈ ہو، جو بھی اللہ کہہ رہے تمہاری ضروریات سے زائد ہے اسے اللہ کی راستے میں دے دو۔ یعنی اگر دیکھیں ہم میں سے بہت سے لوگ جو ہے نا، غلط نیت نہیں ہوتی، زیادہ لالچ نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی تھوڑا سا بچا کر رکھتے ہیں۔ یہاں اللہ بتا رہے کہ اس کو اگر آپ جو آپ کا ضرورت سے زائد ہے اگر آپ اسے بچا کر رکھو گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ پر بے اعتمادی کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ نے آج تو دے دیے، کل پتہ نہیں ملے نہ ملے۔ لیکن یہ کہ انسان کی ضرورتیں کیا ہے، کتنی ہیں، اس کا اللہ نے کوئی پیمانہ نہیں رکھا۔ اس کا تعلق تو دیکھیں باطنی روح سے ہے نا۔ ایک مسلمان کے اندر اللہ کی محبت اور آخرت پر ایمان جو بڑھتا ہے، آپ یقین کریں اتنی ہی اس کی ضرورتیں کم ہوتی رہتی ہیں۔ اپنے معیاری زندگی کو وہ پست کر دیتا ہے اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی راستے میں وہ دیتا رہتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ نے کتنا آسان طریقہ بتایا ہے، جنت میں جانے کا اس سے زیادہ کوئی آسان طریقہ ہے کہ اگر اللہ دے رہے تو آپ اللہ کے راستے میں بندوں کو دیتے رہو، لوگوں کی مدد کرتے رہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو، کوئی مشکل نہیں ہے۔ صرف اپنے اندر سے لالچ ہٹانی ہے، اپنے اندر سے کل ہٹانا ہے کہ کل کیا ہوگا، میرا رب جانتا ہے کل کیا ہوگا۔ جس نے پیدا کیا، دیکھیں جب وہ پیدا کرتا ہے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بچہ تو کچھ ہاتھ پاؤں ہلانے کے قابل نہیں، خود پکا کے کھانے کے قابل نہیں ہوتا۔ جب اللہ تعالیٰ اس سٹیج سے لے کے یہاں تک پہنچا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر آگے بندوبست نہیں کر سکتا؟ اللہ بندوبست کرتا ہے، کہیں کمی بیشی آتی ہے تو انسان کی آزمائش ہوتی ہے نا، اس پہ بھی انسان کو پورا اترنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس مال کی لالچ ہمارے دل سے نکالنا چاہ رہا ہے کہ جو ضروریات زندگی ضرور پورا کرو، اللہ نے زیادہ دیے تو اب اچھا دیکھیں اللہ تعالیٰ خوبصورتی پسند کرتا ہے، آپ اچھا پہنو، اچھا اوڑھو، اچھا کھاؤ، اچھا پیو، اچھا رہو، دکھاوے کے لیے نہیں، صرف اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میرے رب نے ہمیں دیا ہوا ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اچھا کھا پی رہے ہیں، اچھا پہن رہے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جو آپ کے پاس ایکسٹرا ہے آپ دوسروں کی مدد کر سکتے ہو تو وہ بھی آپ اپنے لیے نہ رکھو کہ ہم یہاں پہ جوڑ کے رکھیں کہ کل بھی کام آئے گا، پرسوں بھی کام آئے گا، نہیں، اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی ساتھ لے کے چلو۔ یہ تو دیکھیں ایک انسانیت بھی یہی تقاضا کرتی ہے نا۔ اب دیکھیں اس چیز پہ اللہ نے اتنا زور دیا ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ پر اس سورہ میں انشاءاللہ پورے 2 رکوع آگے آنے والے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنی آیات یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے واضح کر رہا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اب بتائیں کون کون سے پوائنٹ ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا نہیں دیا طریقہ؟ پھر بھی اگر انسان بہانے کرے تو انسان کی اپنی غلطی ہے نا۔ یہ بدقسمتی ہے انسانوں کی کہ ابھی تک وہ قرآن پاک سے دور ہیں۔ الحمدللہ قرآن پاک کی تلاوت تو وہ کرتے ہیں، 10 دفعہ ختم کرتے ہیں، 20 دفعہ ختم کرتے ہیں، الحمدللہ اس میں بھی بہت اجر ہے۔ لیکن قرآن پاک کے اندر میرے رب نے ہمیں کیا کیا حکم دیے، کیا کیا چیز جائز، کیا ناجائز، کیا کیا اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، انسان کو کچھ پتہ نہیں۔
اور کہاں ہم اپنا ایمان کمزور کرتے اور اس کا ہمیں سزا کیا ملنے والی ہے ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہوتے. ہم آنکھیں بند کر کے صرف دنیا داری میں بیٹھے ہوتے ہیں. کہتے ہم نے نماز پڑھ لی، ہم نے روزے رکھ لیے، ہم نے زکوٰۃ دے دی، بات ختم. نہیں، یہاں بات ختم نہیں ہوتی، کیونکہ زندگی کے خالی یہ تو فرائض ہے نا، ان فرائض سے ہٹ کے بھی سب سے زیادہ جو ہم آزمائش میں پھنستے ہیں وہ دنیا داری میں پھنستے ہیں. دنیا میں طور طریقے پہ ہم اپنی زندگی کیسے گزارتے ہیں، اپنے بچوں کی پرورش کیسے کرتے ہیں، ہم شادی بیاہ کیسے کرتے ہیں، ہم اپنے ہنسی اور خوشی کے پل کس طرح گزارتے ہیں، اللہ کو خوش کر کے، اللہ کا شکرانہ ادا کر کے یا شیطان کو خوش کر کے. ایک ایک عمل ہمارا جو ہے نا وہ ہمارے لیے آزمائش ہے. ایک ایک عمل جو ہے وہ ہمیں قرآن پاک جب کھلے گا، دین ہماری زندگی میں کھلے گا نا، تب ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارا کون کون سا عمل جو ہے وہ ہمیں نمازیں پڑھتے ہوئے، روزے رکھتے ہوئے، حج کرنے کے باوجود، لیکن ہماری عام روٹین کے کون کون سے اعمال ہیں جو ہمارے لیے جہنم کا راستہ کھول رہے ہیں، اور کون کون سے اعمال ہیں جن سے بچ کے ہم انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. اب یہ ایسی چیزیں ہیں نا، یہ انسان جب تک خود فوکسڈ ہو کے، خود انٹرسٹ لے کے، خود دین کو سمجھ کے نہیں کرے گا نا، اسے کچھ پتہ نہیں چلے گا. اب آیت نمبر 220 میں ہے، دنیا میں اور آخرت میں بھی، اور وہ سب آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے متعلق. آپ کہہ دیں بھلائی کرنا ان کے لیے بہتر ہے، اور اگر تم سب مل جل کر رہو ان سے تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ جانتا ہے بگاڑ کرنے والے کو اصلاح کرنے والے سے، اور اگر اللہ چاہتا تو یقیناً تم پر سختی بھی کر سکتا تھا، بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے. اب دیکھیں، ہر انسان کے ذہن میں کوشچنز آتے ہیں نا. پہلے رمضان کا حکم آیا، رمضان کے روزوں کا حکم آیا، پھر حج کا حکم آیا، پھر قتال کا حکم آیا. ظاہر ہے پھر ان کے جیسے جیسے حکم آتے تھے پھر سوال جو بھی آتے تھے. اس ٹائم مسلمانوں پہ جتنے صحابہ کرام تھے کہ کیسے قتل کیسے، کس طرح قتال کریں گے، کیسے حج کریں گے ادا. ظاہر انہیں معلوم تھا کہ وہاں پہ مشرکین مکہ وہ آنے نہیں دیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں قتال کو حکم دے دیا کہ اب آپ لوگ جنگ کرو گے، تاکہ جنگ کر کے یہ آپ لوگ وہاں پہ آسانی سے حج ادا کر سکو گے جب مشرکین مکہ وہاں سے ہٹیں گے. پھر اس کے بعد دیکھیں جس وقت خرچ کو حکم آیا انفاق فی سبیل اللہ کا، جب اللہ تعالیٰ سے کا حکم گیا تو پھر لوگوں نے، ان کے ذہن میں کوشچنز تھا کہ کیسے، کس طرح اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتے ہیں، کتنا راستے میں خرچ کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ بھی بتا دیا. پھر یتیموں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کو حکم آیا کہ یتیموں کا خاص خیال رکھنا ہے. یتیموں کے بھی ظاہر ہے کچھ حقوق ہے، ایون بہت حقوق ہے. پھر یہاں پہ یتیموں کے بارے میں اب اللہ تعالیٰ نے بتا رہا ہے. اب دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ بیسیکلی یہ کہہ رہے کہ تمہارا یہ جو غور و فکر ہے دنیا کے بارے میں بھی ہونا چاہیے اور آخرت کے بارے میں بھی. دنیا میں اسلام رہبانیت نہیں سکھاتا، یعنی اسلام کی یہ تاریخ کوئی بھی تعلیم نہیں ہے کہ کچھ نہ کھاؤ، کچھ نہ پیو، چلے کاٹتے رہو، جنگلوں میں نکل جاؤ. نہیں، اسلام تو اتنا بیلنسڈ زندگی کی تعلیم دیتا ہے کہ گھر گھرستی شادی بیاہ کی ترغیب دیتا ہے، بیوی بچوں کے حقوق بتاتا ہے، ان کی ادائیگی کو حکم دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی فکر کرنی چاہیے. دنیا اور آخرت کے معاملات میں ایک ریشو پروپورشن آپ سمجھے کہ قائم رکھنا چاہیے. دنیا کی کتنی قدر و قیمت ہے، اس کے مقابلے میں آخرت کی کتنی قدر و قیمت ہے، اس کا صحیح طور پر ایک انسان کو اندازہ ہونا چاہیے. اگر یہ اندازہ غلط ہو گیا اور کوئی غلط تناسب اگر کسی نے قائم کر لیا نا، تو آپ سمجھے ہر چیز الٹ پلٹ ہو جائے گی. اب دیکھیں دین کتنا ہمارا خوبصورت مذہب ہے، کتنی آزادی، کتنا فریڈم دیا ہوا ہے. کچھ چیزیں جو حرام ہیں اور کتنا کچھ اللہ نے حلال کیا ہوا ہے، لیکن ہم لوگ بدقسمت ہیں کہ اتنا کچھ جو حلال ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں، جو کچھ حرام ہے ہم انہی کے پیچھے پاگل ہو کے گھومتے ہیں، صرف شیطان کی باتوں پہ آ کر. جتنے بھی دیکھیں نان مسلمز ہیں نا، وہ تو ہمیں ڈگمگائیں گے، وہ تو چاہیں گے کہ اگر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے تو مسلمانوں کا ٹھکانہ بھی جہنم ہو. لیکن مسلمانوں کو خود بھی تو سوچنا چاہیے نا، ہر انسان کو سوچنا چاہیے، جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے. اب دیکھیں جس وقت یتیموں کے بارے میں آیا، پھر اب وہ لوگ پوچھتے تھے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یتیموں کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے، کیا کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیں
کہ جس طرز عمل میں ان کی بھلائی اور مصلحت ہو وہی اختیار کرو تو وہ بہت بہتر ہے۔ یعنی ان کی مصلحت کو پیش نظر رکھنا بہتر ہے، نیکی ہے، بھلائی ہے۔ اصل میں لوگوں کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت تھی کہ مال یتیم کے قریب تک نہ بھٹکو مگر ایسے طریقے پر جو یتیم کے حق میں بہتر ہو۔ چنانچہ وہ مال یتیم کے بارے میں اتنی احتیاط کر رہے تھے کہ انہوں نے تو جو یتیموں کے لیے جو وہ ہنڈیاں پکتی تھی وہ بھی علیحدہ کر دی تھی کہ کہیں کوئی غلطی سے ان کے حصے کی کوئی بوٹی ان لوگوں کے پیٹ میں نہ چلی جائے۔ یعنی اتنی جتنے بھی وہاں کے صحابہ کرام تھے نا، جتنے بھی مسلم سے، انہوں نے بہت احتیاط کرنا شروع کر دی تھی۔ ظاہر ہے پوری زندگی ایک چھوٹی چیزوں پر خیال رکھنا بھی تھوڑا مشکل تھا۔ وہ ڈرتے تھے کہ کوئی ایسی کام نہ ہو جائے یا ایسے ناانصافی نہ ہو جائے کہ ان کی آخرت خراب ہو جائے۔ لیکن اس طرح پہ یتیموں کی دیکھ بھال کرنے والے لوگ تکلیف اور ظاہر تکلیف میں بھی وہ مبتلا تھے، ہر وقت کی ٹینشن تھی۔ کسی کے گھر میں اگر یتیم کوئی پرورش پا رہا تھا تو اس کا خرچہ اللہ کے طور پر اس کے مال میں سے نکالا جا رہا تھا اور اس کے لیے علیحدہ ہنڈیاں پکائی جا رہی تھی۔ پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس حکم سے یہ مقصد نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ کہیں تم ان کا مال ہی ہڑپ نہ کر جاؤ۔ ان کی اصلاح اور ان کی بھلائی کا معاملہ کرنا بہتر طرز عمل ہے۔ یعنی اب طریقے سے لے کے چلو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ ان کی یتیموں کی زمینیں جائیدادیں، ان کا جتنا بینک بیلنس ہوتا ہے وہی ہڑپ کر جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے منع کیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ پھر اگر تم ان کو اپنے ساتھ ملائے رکھو تو وہ تمہارے ہی بھائی ہیں، اور اللہ جانتا ہے مفسد کو بھی اور صلح کرنے والوں کو بھی۔ وہ اللہ جانتا ہے کہ کون بدنیت ہے، یتیم کے مال پہ کون غلط نظر ڈال کے بیٹھا ہوا ہے، اور کون انسان ہے جو یتیم کی خیر خواہی چاہتا ہے۔ یعنی آپ ایسی چھوٹی چیزوں سے اگر ہنڈیاں آپ علیحدہ کر لو تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جس نے گڑبڑ کرنی ہے نا وہ ہنڈیاں علیحدہ کر کے بھی کر سکتا ہے، اور وہ شخص جو ایک ہی ہنڈیا پکا رہے وہ اس کے ایک ہی ہنڈیا کے ہوتے ہوئے بھی حق ادا کر سکتا ہے۔ اللہ چاہتا تو تمہیں سختی ہی میں ڈالے رکھتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے کہ میں تم لوگوں پہ سختی نہیں ڈالتا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مشقت اور سختی سے بچایا ہے تاکہ تم آسانی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دیکھے فرمائیے۔ وہ انتہائی دیکھیے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے انتہائی مشقت پر مبنی کو بہت سخت سے سخت حکم بھی تو اللہ تعالیٰ میں دے سکتا تھا نا، اس لیے کہ وہ زبردست ہے، لیکن وہ انسانوں کو مشقت میں نہیں ڈالتا۔ اللہ انسان کے دلوں کے حال جانتا ہے، اللہ انسان کی نیت کو جانتا ہے نا۔ اب دیکھیں اگر ایسا اللہ تعالیٰ نہ کرتے تو کتنا سخت ٹائم ہوتا ہے ایک مسلمان کے لیے کہ ان کے گھر میں اگر یتیم بچے پڑھ رہے ہوتے تو ان کے لیے ان کو علیحدہ لے کر چلنا ایک اذیت تھی نا، اور ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا کہ کہیں اتنی سی بھی چیز اوپر نیچے نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تسلی دی ہے کہ اتنی سختی نہیں ہے، ہاں ان کا مال کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے، آپ ان کی حفاظت کرو، ان کے مال پہ اپنی غلط نظر نہ ڈالو کہ آپ اس کو کھلا رہے ہو پلا رہے ہو اور اس کے بدلے آپ ان کے مال ان کے ہڑپ کر رہے ہو۔ آپ نے ان کے ساتھ ساتھ ان کے مال کی بھی حفاظت کرنی ہے اور ہر وہ بہترین فیصلہ کرنا ہے جو ان کے حق میں بہتر سے بہترین ہو۔ دیکھیں ہمارا رب ہر چیز میں ہم لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانیاں کی ہیں۔ مال اللہ کہہ سکتا تھا نا سارا مال جتنا کماؤ دوسروں پہ خرچ کر دو، نہیں، میرا رب کہہ رہا ہے اپنی ضروریات کا خیال رکھو، اپنی ضروریات پورا کرو، پھر جو بچ جائے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 14 سال انہوں نے مکہ والوں کو دیے، انہیں تبلیغ کرتے رہے، انہیں پیار سے سمجھاتے رہے، تمام جتنے بھی مسلمان لوگ لاتے رہے، جتنے مسلمان ہوتے گئے، ان سب کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم لوگ آہستہ ایمان لاؤ اور آہستہ آہستہ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرو، لیکن زبردستی نہیں کرو۔ کتنا مشرکین مکہ والوں نے، کتنا انہوں نے ظلم کیا، کتنی انہوں نے تکلیفیں اٹھائیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں پورا موقع دیا کہ آپ سمجھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے رہے اور مشرکین مکہ کو اتنا آپشن دیا کہ وہ سمجھیں، لیکن وہ سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھے۔ تب پھر اللہ تعالیٰ نے جب وہ مدینہ اتنا انہیں تکلیفیں دی کہ وہ مدینہ ہجرت کرنے پہ مسلمان مجبور ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے
پھر اس کے بعد جب دیکھا کہ یہ تو کسی صورت ماننے والے نہیں، بلکہ ان کے اندر بغض، بخیلی اور غصہ اور نفرت زیادہ مشرکین مکہ والوں کے دلوں میں آ گئی ہے، وہ تو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے در پہ، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب قتال فرض ہے، کہ آپ جنگ کرو تاکہ انہیں پتہ چل جائے۔ دیکھیں ورنہ اللہ تعالیٰ نے سختی نہیں، ورنہ پہلے دن ہی تو اللہ تعالیٰ کہہ دیتے، ایک دم اللہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے، مسلمان بہت زیادہ ہو جاتے، ایک دم قتل و غارت شروع ہو جاتا مشرکین مکہ کو، اسی ٹائم اللہ کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہر انسان کو آپشن دیتا ہے نا، موقع دیتا ہے، ہدایت کا راستہ دیتا ہے کہ پیار محبت طریقے سے اگر ہر انسان مان جائے تو، لیکن جب نہیں مانتا تو پھر مجبوری تھی نا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اب تمام دنیا میں اب جتنے بھی نان مسلمز ہیں آپ جا کے انہیں جنگ کر کے تو انہیں ایمان انہیں لانے پہ مجبور کر دو، نہیں، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ وہاں پہ مجبوری یہ تھی کہ وہ اپنی زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ وہ مسلمانوں پہ ظلم کرتے تھے، وہ مسلمانوں کو واپس دین سے پھیرنا چاہتے تھے، وہ جو اتنا مقدس جگہ تھی حرم شریف اس سے قبضہ کر کے وہ بتوں کا ان پہ قبضہ کیا ہوا تھا، اور وہ مسلمانوں کے لیے بہت قابل احترام ہے، اور وہاں پہ حج ہونا تھا، پھر اس وجہ سے پہ قتال فرض کیا گیا تھا۔ الحمدللہ آج ہماری 220 آیات کمپلیٹ ہو چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو ہمارا چھوٹا سا عمل ہے اللہ کے یہ دین کے راستے میں، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس سے میرے لیے آپ سب کے لیے اسپیشل ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اگر اس میں میرے بولنے میں سمجھانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ میں معاف فرمائے اور ان سب کے علموں میں اضافہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔